Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आरजे हया खान और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत शाम, फ्राइडे है आज और आप सबको जुमातुल मुबारक। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम हर फ्राइडे जो आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सेहत का सफ़र, और सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। सेहत के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ हमेशा FM 100 स्टूडियोज में मौजूद होते हैं हमारे गेस्ट, और आज भी हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल एवरी फ्राइडे 4 PM to 5 PM। बिल्कुल सुनना ना भूलिएगा, और जैसे आप सुन भी रहे हैं, इसके अलावा अगर हमारे कुछ लिसनर्स या व्यूवर्स नहीं सुन सकते तो हमारा पेज है FM 100 पाकिस्तान, जिस पे आप लाइव हमें देख भी सकते हैं और कमेंट करके आप आगाही भी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई कुछ एडवाइस आपको चाहिए या कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी लिसनर्स, आपको बताते चले आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं स्टूडियो में, मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर फरहान तैयब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। सर सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आज आपको सबसे पहले दोबारा से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और मुझे आज बहुत खुशी है कि FM 100 ने मुझे टाइम दिया यहाँ आने का और आपसे मिल बैठ के दिल के मामले पे बात करने का। जी बिल्कुल, दिल के मामले में वैसे भी बहुत ज़्यादा दिल जो है हमारा हसास होता है। वो आजकल इतनी डिजीज़ेस हो चुकी हैं, मतलब वैसे हमें डिजीज़ होती नहीं है लेकिन हमें ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि हमें जो है वो हार्ट का कोई इशू हो गया है, खुदा ना खास्ता। और वैसे भी दिल का मामला बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक जैसे कि आपने हमें बता दिया कि दिल अगर आपका सेहतमंद होगा, आप इसकी जो है इसको सेहतमंद रखेंगे तभी आप बेहतर अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। सो प्रोटेक्टिंग योर मोस्ट वाइटल ऑर्गन दैट इज हार्ट को स्ट्रांग होना भी चाहिए, और जी सेंसिटिव इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम दिल के हवाले से बात करते हैं सर, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे हमारे लिसनर्स को भी, व्यूवर्स को भी, कि व्हाट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर, क्योंकि हमें अक्सर नहीं मालूम होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्या क्या है एंड व्हाई इट्स सच अ मेजर हेल्थ कंसर्न। इस हवाले से बताइए। देखिए दिल की जो बीमारियां हैं इनको हम बुनियादी तौर पर 3 किस्म की बीमारियां कह सकते हैं जी। एक वो बीमारियां हैं जो कि पैदाशी हैं, ये जो है बच्चों में पैदाशी नक्स होते हैं दिल के, और ये इन बच्चों को हम कहते हैं ये पैदाशी नक्स हैं दिल के जी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा ग्रुप है बीमारियों का, वो हमारे यहाँ पे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है जी। जो कि दिल के वाल्व ख़राब हो जाते हैं बीमारी की वजह से, जोड़ों में दर्द होता है उसके बाद ये वाल्व ख़राब हो जाते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी और बड़ा और ग्रुप है और ज़्यादा कॉमन है, वो दिल की आम बीमारी है, दिल की नालियों की बीमारी है, जो आपने सुना होगा जी कि एंजाइना की तकलीफ़ है या हार्ट अटैक है, या जिसके लिए इलाज में स्टेंट पड़ते हैं, बाईपास होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं, बुनियादी तौर पर 3 बड़े ग्रुप हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है। जी सही हो गया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कुछ चाइल्डहुड जैसे कि ASD टाइप जो चीज होती है। देखें जो पैदाशी नक्स हैं उसमें 2-3 तरह के ज्यादा कॉमन हैं जी। इसमें ज्यादातर जो है वो दिल के सुराख होते हैं जी। और दिल के अंदर जो सुराख हैं वो 2-3 जगह पे कॉमन है। एक जो दिल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एट्रियल 2 एट्रिया होते हैं, आपको पता है दिल के ऊपर 2 चेम्बर्स हैं, उनमें दरम्यान में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो उसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। सही। इसके अलावा दिल के अंदर 2 बड़ी नाली होती हैं जो खून फेफड़ों में खून लेके जाती है और जिस्म में खून लेके जाती है, उनमें अगर दरम्यान में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन परसिस्ट करे पैदाइश के बाद उसको हम PDA कहते हैं। और तीसरे जो सुराख हैं वो हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं उनमें होते हैं, उनको हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स या VSDs कहते हैं। सर ये इसके इलाज हैं क्या, और अगर चाइल्डहुड में जैसे ASD की ही हम बात करते हैं तो क्या ये क्योर हो सकता है या सिर्फ चाइल्डहुड में क्योर होगा, बड़े हो गए तो फिर प्रॉब्लम? देखें जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ये कॉमन बीमारी है, और आम तौर पे ये पाकिस्तान में ये बीमारी जो कि अल्ट्रासाउंड नहीं होता दिल का, एकोकार्डियोग्राम, तो ये मिस हो जाती है
اور کئی دفعہ ہم نے نا بڑی عمر میں بھی یہ بیماری دیکھی ہے. مگر جب بھی دل میں یہ سوراخ ایٹریل سیپٹم ڈیفیکٹ پکڑا جائے یا نظر آ جائے یا تشخیص ہو جائے, اس کو ہمیں پھر ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آیا جو دل میں خون جو غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے وہ کتنا چل رہا ہے. زیادہ چل رہا ہے تو ان کو بند ہونا چاہیے. وہ بند ہوئیں گے تو پھر یہ دل اپنی نارمل حالت میں آ جائے گا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھا کے اس کی تشخیص کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ یہ کتنا بڑا سوراخ ہے. عام طور پہ جو سوراخ ہیں ان کو بند کرنا ہی بہتر ہوتا ہے ایٹریل سیپٹم ڈیفیکٹ جو ہے. صحیح. اوکے لسنرس آپ کو بتاتے چلیں, اینڈ ویورس آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں فیس بک پیج پہ FM 100 پاکستان سرچ کریں گے آپ اپنے فیس بک پیج پہ تو ہمارا جو پیج ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر فرحان طیب آج موجود ہیں. ہم ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو دل ہے ایک ایسا آرگن ہے جس کے لیے ہم سب ہی بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, اور اس کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بہت سی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ بہت سی ڈیزیزز ہوتی ہیں. سو واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ہارٹ ڈیزیز دیٹ پیپل شوڈ بی اویئر آف اٹ. ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی پرابلم, ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے جو کہ اکثر ہمیں نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے. دیکھیں وہ میں نے جیسے بچوں کی بات کی ہے, تو اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی گروتھ نارمل نہیں ہے جس طرح کہ اس کو بڑا ہونا چاہیے, بڑا نہیں ہو رہا, کھانے پینے میں یا اس کے بولنے میں ڈیلیز ہیں, تو پھر اس کو ہارٹ کو بھی ایک بیماری کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کی ایویلویشن ہونی چاہیے. دوسرا دیکھیں جب کبھی بھی جو بڑی عمر لائک بچپن ہے اس میں یہ ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز زیادہ کامن ہے. تو جب بھی کسی بچے کا دیکھیں وہ کہ میرا سانس پھول رہا ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں, میں گھبراہٹ ہوتی ہے, یہ بھی دل کی بیماری کی علامتوں میں سے ایک ہے. تو خاص طور پہ جس کو کبھی جوڑوں کا درد رہا ہو, گلا خراب بار بار ہوتا ہو, تو اس میں یہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہونے کے بڑے چانسز ہیں. اگین جب بھی کوئی بچہ یہ کہے کہ مجھے چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتا ہے, یا اگین اس کی اتنی رننگ کیپیسٹی نہیں ہے, باقی آپ لوگ جو پیئرز ہیں ان کے مقابلے میں سلو ہے رننگ میں, اسپورٹس میں, تو دین اس کو بھی ڈاکٹر پر لے جا کے ایک دو ایویلویٹ کرانا چاہیے. اور تیسرا جو گروپ آف ڈس آرڈرز ہے وہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, وہ ہارٹ ڈیزیز جو کامن ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. وہ عام طور پہ ویسے تو دیکھیں دنیا میں وہ اس کے زیادہ آنے کی عمر مردوں میں اراؤنڈ 55 ایئرز آف ایج ہے اور خواتین میں 60. اور پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بیماری بہت کامن ہے, ہم نے 40 سال 30 سال کی عمر سے بھی یہ بیماری نظر آنا شروع ہوتی ہے. اور اس کی جو بنیادی جو علامت ہے وہ سینے میں درد ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے سینے میں درد جو ہوتا ہے نا, اکثر جو ہمارے ویورز ہوں گے, دیکھ رہے بھی ہیں سن بھی رہے ہیں, وہ سینے میں درد کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں جو دل کی وجہ سے درد ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے, باقی کئی اور بیماریاں بھی ہیں جو سینے میں درد پیدا کر دیتی ہیں. پہلے میں آپ کو جو دل کا درد ہے اس کی بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے. دل کا درد عام طور پہ سینے کے درمیان میں ایک بھاری پن, بوجھ, ایک بینڈ وہ محسوس ہوتا ہے, اور یہ عام طور پہ چلنے سے آتا ہے اور بیٹھنے سے آرام آ جاتا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ جب بھی درد ہو تو یہ درد جو ہے یہ بازو کی اندر والی سائڈ, کونی کی طرف, ہاتھ کے نیچے والے چھوٹی انگلی کی طرف, اور اوپر جو ہے جاء میں یا ایون کسی وقت ٹنگ میں بھی فیل ہو سکتا ہے, لوور جاء میں خاص طور پہ. صحیح. اور کچھ لوگوں میں یہ درد جو ہے پیٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں محسوس ہوتا ہے. صحیح. تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ درد چلنے سے ہوتا ہے اور بیٹھنے سے آرام آ جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک ہو تو پھر یہ آرام نہیں آتا, پھر یہ درد مسلسل چلا جاتا ہے. آدھے گھنٹے تک اس طرح کا درد رہے تو لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا, فوراً ECG کرانی چاہیے. باقی دیکھیں اور جو جوان لوگ ہیں ان میں کامن درد کئی قسم کے ہیں. کچھ درد ہوتے ہیں وہ پٹھوں کی تکلیف کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو مسلز میں پرابلم ہوتا ہے, جو ہڈیاں ان میں پرابلم ہوتا ہے. یہ درد عام طور پہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے, ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ اس نے چھری چبھو دی ہے یا چاقو لگا ہوا ہے, ایک ہی پوائنٹ ہے. اور یہ اس کا جو ہے ایگزرشن سے تعلق نہیں ہے. کئی دفعہ یہ درد جو ہے نا, جو دل کا درد نہیں ہوتا گھنٹوں رہتا ہے, ایک دن 2 دن ہفتہ درد رہا. اس طرح کا درد عام طور پہ جو ہے وہ دل کا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دیکھیں جو سینے کا بیماریاں ہیں, نمونیا ہے یا نمونیا کے ساتھ جو پلورل اسپیس ہے اس میں انفیکشن ہو جائے تو وہ درد عام طور پہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے چھاتی کے, اور لمبا سانس لینے سے ہوتا ہے. جیسے سانس لیں گے درد ہوگا, سانس روکیں گے درد کا آرام آ جائے گا. یہ نمونیا کے درد ایسے ہو سکتا ہے. تو دل کا درد میں نے بتایا ہے کہ سینے میں درمیان میں پریشر, ہیوینس, ٹھیک ہے, اور یہ چلنے سے ہوتا ہے اور بیٹھنے سے آرام آ جاتا ہے.
اس کے علاوہ جو میدے کا درد ہے وہ بھی دیکھ لوگوں کو چھاتی میں پیٹ کے اوپر حصے محسوس ہوتا ہے. یہ عام طور پر جلن کی طرح محسوس ہوتا ہے, خالی پیٹ ہوتا محسوس ہوتا ہے, رات کو 1:30-2 بجے آنکھ کھل جائے درد کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ انفیکٹ درد کافی کامن ہے خاص جوان لوگوں میں. وہ کہتے ہیں جی جوان بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ میرا دل خراب ہے تو اس کے میدے کی طرف دیکھیں, اور بوڑھا بندہ کہے کہ میدا خراب ہے تو دل کا دیکھیں. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل تو دیکھیں اگر ہم جوان لوگوں میں بھی دیکھیں تو بہت زیادہ یہ کامن ہو گیا ہے. بدقسمتی ہے جی, دیکھیں ہمارے ملک میں لوگوں میں اصل میں اتنا توجہ نہیں ہے دل کی بیماری کو بچانے کے لیے. جی, لوگ احتیاط نہیں کرتے, سگریٹ پیتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, اس وجہ دل کی بیماری شوگر بہت زیادہ ہمارے ملک میں یہ بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل ایسا اس میں بھی یہ جوان لوگوں میں بھی یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں. بالکل سر ایسا ہی ہے. اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے. آج ہم ہارٹ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, کچھ اویئرنیس تاکہ آپ کو بھی آ جائے. جیسے کہ یہ ایک بہت اہم کوشچن تھا جو میں نے سوچا کہ میرے دماغ میں آیا, آپ کے بھی دماغ میں کوئی آ سکتا ہے کوشچن. کمنٹ آ رہے ہیں میرے پاس, آپ کے فیڈ بیکس بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے ہم. آپ کو بتاتے چلیں کہ the program is sponsored by Kulsum International Hospital. Kulsum International Hospital, an ISO 9001:2015 project of the prestigious SAIF Group, and it is located in Blue Area, the heart of Islamabad. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے ہاسپٹل میں OPD and IPD ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ they are working round the clock, جیسے کہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ انٹرنل میڈیسن کا ہے, جنرل سرجری, کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیور اینڈ کڈنی, بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ CT اسکین, MRI, اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں یہاں پہ نیورو سرجری, ڈینٹسٹری, اس کے علاوہ ڈائبٹالوجی, اینڈوکرینالوجی, یہ سب ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں. کوئی بھی ایڈوائس چاہیے ہو یا آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہوں تو آپ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل جا سکتے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف یہاں پہ بڑھیں گے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, میں ہوں آرجے حیا خان اور آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں سیریز آف پروگرام دیٹ از صحت کا سفر. اور اس پروگرام میں آج کا موضوع ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحان طیب موجود ہیں جو کہ ہم اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور جی نیکسٹ جو میرا کوشچن ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ سنتے رہتے ہیں رسک فیکٹرز کے حوالے سے, لائک could you explain یہ رسک فیکٹرز کیا ہیں اینڈ اسپیشلی وچ ونس وی کین کنٹرول یا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے دل کے حوالے سے اس کو. دیکھیں جو رسک فیکٹر ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ٹریٹ ہے جو کسی آدمی میں موجود ہو یا خاتون میں موجود ہو اور آگے جا کے اگر اسی ٹریٹ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو تو اس کو ہم رسک فیکٹر کہتے ہیں. لائک میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی میں اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے, جی, کوئی جو ہے جس کے جسم میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے, جس کو پیدائشی خاندان میں دل کی بیماری بڑی کامن ہے, جس کو بلڈ پریشر ہے, جس کو ڈائبٹیز ہے, ان جو بیماریاں ہیں یہ ہوں اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ بیماریاں 5-10 سال 15 سال کے بعد ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, دل کی بیماری ہوتی ہے, تو ان کو ہم جو ہے رسک فیکٹرز کہتے ہیں. اس میں 2-3 طرح کے رسک فیکٹرز ہیں. ایک تو ایسے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, مثلا یہ بیماری مردوں میں زیادہ کامن ہے, یہ 50-55 سال کی عمر میں کامن ہے, آپ اپنا جینڈر چینج نہیں کر سکتے, ایج آپ اپنی کنٹرول نہیں کر سکتے. خواتین یہ بیماری ریلیٹیولی کم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موروثی بیماری ہے, کئی فیملیز میں یہ لیور کا پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کولیسٹرول جسم میں زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, پر باقی کئی ایسی بیماریاں ہیں لائک بلڈ, کسی کو بلڈ پریشر ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈائبٹیز کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, کوئی جس کا لائف اسٹائل ہے وہ بہت سیڈنٹری ہے وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے, موٹاپا بھی ایک ویک سا رسک فیکٹر ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا ماڈیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ماڈیفائبل رسک فیکٹر. سو دیر آر 2 types آف رسک فیکٹرز, ایک ہیں جو ماڈیفائبل ہے, دوسرے نان ماڈیفائبل ہیں. یہ بنیادی ہم 2 اس طرح کی چیزوں میں ہم کنورٹ کرتے ہیں. ایکٹیو لائف اسٹائل جو ہے, جو بہت اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایک نیگیٹو رسک فیکٹر ہے. جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں بیماری کم ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں پتہ ہے آپ کو کہ بلڈ پریشر بڑا کامن ہے, اتنا کامن ہے کہ مطلب آپ اس کی حد نہیں, اور جن کو ہے وہ علاج نہیں کرتے. یہ ہمارے ملک میں بڑا ظلم ہے. کسی کو پتہ بھی چل گیا لوگ دوا نہیں کھاتے. اسی طرح شوگر ہے, شوگر کا پتہ ہے لوگوں کو, ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, پتہ چل بھی جائے لوگ احتیاط نہیں کرتے, کنٹرول نہیں کرتے.
تو یہ میری جو ہمارے بھائی بہنیں میری باتیں سن رہی ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، ایک تو اپنا باقاعدگی سے جو ہے نا رسک فیکٹر کو چیک کرائیں. مطلب شوگر اب اگر 30 سال عمر ہے تو 2 سال بعد کرائیں، 40 سال عمر ہے تو ہر سال شوگر چیک کرائیں، ہر سال اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں. اور ان چیزوں کو آپ ایکٹیولی دیکھیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو پکڑیں، ان کا پھر صحیح علاج کریں تاکہ آپ دل کی بیماری سے بچ سکیں. تو یہ بنیادی طور پر رسک فیکٹرز ہیں، وہ میں نے بتایا ہے کہ موڈیفائبل، نان موڈیفائبل. بالکل. جیسے ہمارے ساتھ ایک ہمارے لسنر موجود ہیں عبد الوحید، اور کہتے ہیں کہ جی میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ لو ہوتا ہے، irregular ہارٹ بیٹ. تو اس حوالے سے سر مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. دیکھیں جو ہے نا بلڈ پریشر لو ہونا، اگر کوئی بیماری نہ ہو تو یہ نعمت ہے. جس کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے، نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ اس کے گردے خراب ہوتے ہیں، نہ اس کو اسٹروک ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ کا قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہے تو آپ خوش قسمت ہیں. البتہ اگر دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جائے یا دل میں کمزوری ہے یا کوئی اور بیماری ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے ملیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، اپنا چیک اپ کرائیں، دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. ویسے تو میں نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے کہ جس کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لمبی لکھی ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ بی پی ہائی پیشنٹس کے ساتھ زیادہ تر اگر ہم اب دیکھیں تو اب ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان میں بھی بلڈ پریشر ہائی جانا شروع ہو گیا ہے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجائے. دیکھیں میں نے اپنی پریکٹس شروع کی تھی تقریباً 30-35 سال پہلے، تو بلڈ پریشر 40 سال کے بعد آتا تھا، 50 سال 60 سال. ابھی میرے پاس آپ یقین مانے 20 سال کا بچہ آتا ہے اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کھانے میں نمک بہت نمک ہے. یہ فاسٹ فوڈ ہے، ہر جگہ پہ نمک ہی نمک ہے کھانے میں، اور میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، بہت نمک ہے. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں ڈائبٹیز ہے یا شوگر کا مرض بہت عام ہو گیا ہے، اور بلڈ پریشر کا مرض بھی بہت عام ہو گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اوکے سو لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں صحت کا سفر آپ سن رہے ہیں. آج ہم ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ نمک اور یہ جو میٹھا ہم کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. نمک ہم فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، اور یہ جنک فوڈ وغیرہ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو آف کورس پھر ہمیں اس طرح بلڈ پریشر ہائی، دل کی بیماری جو ہے یہ اس کے رسک ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو نیکسٹ کوشچن ہے سر وہ اس طرح سے ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کچھ کہ واٹ آر سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس پیپل کین ایٹ ٹو سپورٹ ا ہیلتھی ہارٹ، اینڈ آر دیر اسپیسیفک کیا کوئی ایسے کھانے ہوتے ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ جیسے چکنائی، آئی ہوپ سو کہ یہ چکنائی اس میں سے کولیسٹرول اگر آپ کا بڑھے گا تو آف کورس دیکھیں اس میں نا جو کولیسٹرول ہے نا وہ دیٹ ہیز بین لنکڈ ود ہارٹ ڈیزیز، کہ جس کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہے اس کو دل کی بیماری ہونے کا چانس زیادہ ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے کم جو بیماری ہے دل کی وہ ایسکیموز میں ہے، اور ان میں کولیسٹرول بہت ہی کم ہے. اس لیے تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وہ کھانے اوائڈ کرنے چاہیے جن میں کولیسٹرول زیادہ ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ کیکس ہیں، پیسٹریز ہیں، چاکلیٹ ہیں، چیز ہے، مٹن ہے، بیف ہے، اور خاص طور پہ چربی والا مٹن بیف، یہ سب چیزیں، گھی ہے، دیسی گھی ہے، ان سب چیزوں میں کولیسٹرول زیادہ ہے. تو جو لوگ جو ہے اپنا کولیسٹرول کم رکھیں گے وہ ان کے لیے بہتر ہے. اور تھوڑا سا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا کولیسٹرول کم ہو جائے تو الٹیمیٹلی ہارٹ کا انسیڈنس اٹیک کا کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے کہا ہے کہ آپ کم کھائیں. کھانا کیا چاہیے؟ دیکھیں سب سے اچھی جو خوراک ہے وہ فروٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلس. آپ کو ہر روز ایک کھانے میں کم از کم سبزی ضرور استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. صبح پورج کھائیں، دوپہر کو سبزی کھائیں، رات کو سبزی کھائیں، ٹھیک ہے. باقی جو اچھا کائنڈ آف میٹ ہے وہ چکن اور فش ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں فش کافی اب اویلیبل ہے، کافی فارمر بن گیا ہے، سی بھی ہے. تو ہماری جنرلی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہم ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ فش کا استعمال کریں. فش کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ کولیسٹرول کم کرتی ہے. سو سبزیاں زیادہ کھائیں، فروٹ زیادہ کھائیں، چکن اینڈ فش زیادہ کھائیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور جو ہم جو چیز کھانے میں بڑھا سکتے ہیں وہ نٹس ہیں. دیکھیں یہ بادام ہیں، اخروٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیشو ہے، پستہ وغیرہ، مونگ پھلی ہے. یہ سب چیزیں نا ان کے اندر بڑی ہیلدی فیٹ ہوتی ہے. یہ وہ فیٹ ہے جو کہ باڈی کے اندر جا کے ہارٹ اٹیک کے چانس کو کم کرتی ہے. یہ جو ہے نا اس پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے. سو سبزیاں، ہر طرح سبزیاں، پھل. اب پھل تھوڑی احتیاط پھل میں یہ ہے کہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ کہ جی فرحان صاحب نے کہہ دیا جی پھل کھائیں، تو وہ آم اس نے 3 نہیں کھانے، صرف آم مطلب بہت میٹھے پھل ہیں، ان کو اس کو پرہیز کرنی پڑے گی اپنی بیماری کے مطابق. ویسے دل کی بیماری سے بچنے کے لیے جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, और जो मैंने फैट्स बताई वो फैट कौन से खाएं. देखिए ऑयल जो है ना, वेजिटेबल ऑयल ही अच्छे हैं. कॉर्न ऑयल है, कैनोला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इसके अलावा ऑलिव ऑयल है. ये अल्लाह ताला की नेमत है, हम ये ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं सैलेड वगैरह की. ये कच्चा खाया जाता है, ठीक है. ये ऑयल मस्टर्ड ऑयल हमारे यहाँ सरसों का तेल है, वो खाएं. ये चीजें खाने वाली हैं, और जो मना कम खाने वाली वो मैंने अलग से बता. जी बिल्कुल. लिसनर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, लेकिन वो जो सुबह रोज पराठे वगैरह खाते हैं उससे भी थोड़ा सा अवॉइड कर लेना चाहिए. देखें पराठे तो हमारे मुल्क के में पराठे के बगैर तो लोगों की सुबह नहीं होती. देखें तो वो तो पराठे तो मैं मना नहीं करता, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप पराठा खाएं, ऑयल से बना हुआ पराठा खाएं. देसी घी वाला या डालडा घी वाला या दूसरे जो है ना घी वाले वो ना खाएं. आप कोशिश करें कि पराठा है तो ऑयल में बना हुआ पराठा खाएं, ठीक है जी. ऑयल में उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और वो रिलेटिवली बेहतर है. तो लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि ऑयल का तो पराठा होता ही नहीं है, या तो देसी घी का होता है या तो घी का होता है. देखिए दिल की बीमारी से बचना है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी. कुर्बानी बिल्कुल. देखिए ये असल में ना देसी घी और जो पराठे है ना, ये हमारे मुल्क की पुरानी गज़ा है जी. देखिए जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब लोग गाँव में रहते थे, तो देखें वो लोग फील्ड में काम करते थे, सारा दिन जाके हल चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, ठीक है. वो हार्ड लेबर है बिल्कुल. फिर इसके अलावा आप देखें, आप हमारे जो वालिदैन थे या उनके वालिदैन थे, वो पैदल चलने के आदी थे. बिल्कुल. वो 10 मील 12 मील चलना उनकी रूटीन थी. साइकिल चलाते 5-6 मील 10 मील साइकिल चलाते थे. वो लोग हार्ड वर्क करते थे. उनके लिए देसी घी खाना, पराठे खाना और उसको हजम करना बेहतर था. आज देखें हमारे तो बच्चे जी यहाँ से 100 मीटर दूर जाना तो गाड़ी पकड़ के जाते हैं जी, हम जी कुछ चीज लेने जा रहे हैं. तो आजकल लोग जो है ना एक्सरसाइज नहीं है. जितने आपके नीचे पहिए ज्यादा है उतना ही काम खतरनाक है. 2 पहिए हैं तो 4 पहिए गाड़ियां हैं. एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल लेबर नहीं है, जिसकी वजह से अब उतनी जो है ना हैवी डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. यानी सुबह से लेके शाम तक बैठने का ही काम होता है. या तो आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके वो जो घी खाया आपने उसको कंज्यूम करें या फिर अवॉइड करें. बिल्कुल सर. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन भी यही है एक्सरसाइज से ही मुतालिक, क्योंकि एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं बिल्कुल भी, और अक्सर कुछ हार्ट पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज कर भी नहीं सकते हैं, वो थोड़ा सा चलते हैं सांस फूल जाता है. आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एक्सरसाइज इज इनफ, कितनी हम कर सकते हैं, या व्हाट टाइप्स आर बेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ. देखिए एक्सरसाइज जो है ना वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है दिल की बीमारी से बचने के लिए जी. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को खुद भी बचपन से एक्सरसाइज की आदत डालें. बिल्कुल. देखिए हम जब छोटे थे तो हम स्कूल से आके बाहर खेलने चले जाते जी. आजकल मैं देखता हूँ बच्चे स्कूल से आते हैं तो कंप्यूटर पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, लैपटॉप पकड़ा हुआ है, उस पर गेमें खेल रहे हैं. भाई उस पर गेम है ना खेलो, बाहर जाके खेलो. तो उनको बच्चों को एनकरेज करें, वो एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, पीटी करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई एनी गेम, रनिंग करें, जॉगिंग, शुरू से आदत डालें. ये बचपन से आदत डाल जाए तो ये फिर एडल्टहुड में कैरी करती है. बिल्कुल ऐसे. और दिल की बीमारी से बचना है तो एक्सरसाइज मस्ट है. देखिए इवन जो बूढ़ा आदमी है ना वो भी एक्सरसाइज करे, उसके लिए भी अच्छा है जी. तो इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो किसी ना किस्म की जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज दूर रखें, एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, खुद भी और अपने बच्चों को भी, अपने घर में खवातीन को भी एनकरेज करें कि जी जरूर एक्सरसाइज करें. अब क्वेश्चन ये कि कितनी एक्सरसाइज. देखिए आजकल हर एक के पास मोबाइल है जी. तो मैं आसान आपको एक बताता हूँ जी. आप पता है मोबाइल में स्टेप काउंट भी आजकल आ रहा है जी. बिल्कुल. तो देखिए जिस किसी का भी स्टेप काउंट जो है वो मिनिमम 5000 स्टेप्स है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है. अगर आप में दिल की बीमारी से बचना है तो 10,000 स्टेप्स से अच्छा बेनिफिट शुरू होता है. सही. अगर आपके 15,000 स्टेप्स हैं तो और भी अच्छा है. 20,000 स्टेप्स हैं तो बहुत ही अच्छा है. तो 20,000 तो मेरे ख्याल में हर रोज करना लोगों के लिए मुश्किल है. तो कम से कम हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो तो 40 साल से उम्र ऊपर के हैं वो कम से कम 10,000 स्टेप्स तो जरूर करें. और जो जवान है वो उनको 20,000 भी करना चाहिए जी, जी. और उसमें देखें जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो ब्रिस्क वॉक है, रनिंग है, जॉगिंग है. इसके अलावा देखें इस्लामाबाद में तो यहाँ पे देखें अवेलेबल है, वहाँ पे एक्सरसाइज करना है. देहात में खुली जमीन होती है, ठीक है, खेलना, साइकिल चलाना. इसलिए किसी ना किस्म की फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें और ना सिर्फ खुद करें, अपने बहन भाइयों बच्चों को भी इस पे एनकरेज करें, उनकी पक्की आदत डालें कि ये इतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना. बिल्कुल ऐसे कंपल्सरी कर देना इस चीज को भी, जैसे कि पढ़ाई हमारे लिए कंपल्सरी है. तकरीबन देखें एक हफ्ते में तकरीबन 90 से 180 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जी. फिजिकली एक्टिव. तो रोजाना आधा घंटा भी कर लें,
ٹھیک ہے وہ کافی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی ہمارا کام لائک میں بزی ہوں جی 5 دن کام کرتا ہوں, صبح جاتا ہوں دفتر میں شام کو آتا ہوں, تو ان کے لیے جو ہے نا سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہے اس میں وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں ویکینڈ وارریئرس. ویکینڈ پہ آپ اتنی ایکسرسائز کر لیں گے جو پورے ہفتے کے لیے کافی ہو, تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا لیں سیٹرڈے سنڈے, ٹھیک ہے وہ بھی کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. سو ایکسرسائز بہت ضروری ہے دل کی بیماری. دیکھیں اب امریکہ میں کیوں ہارٹ اٹیک کم ہے, یورپ میں کیوں کم ہے, وہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں. لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایکسرسائز کریں گے تو دل کی بیماری سے بچیں گے. دیکھیں 1960. Thanks for watching and subscribe to our channel.